بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی دل بے سکون کیوں رہتا ہے؟ رزق آتا ہے مگر برکت کیوں نہیں ہوتی؟ خوف، پریشانی اور مستقبل کی فکر ہمیں کیوں نہیں چھوڑتی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جو انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف ایک حقیقت باقی رہے گی، اور اگر وہ صورت آپ کی زندگی میں آ جائے تو رزق کا خوف، دل کی گھبراہٹ اور کل کی فکر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایک نہایت طاقتور صورت یعنی سورہ واقعہ کی، جو دل کو ہلا بھی دیتی ہے اور دل کو سکون بھی دیتی ہے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت، دل کو سکون دینے والا، ایمان کو جگانے والا بیان۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس صورت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انسان کو غفلت سے نکال کر حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، اصل زندگی آنے والی ہے اور وہ دن کسی صورت ٹل نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ کا تعارف۔ سورہ واقعہ قرآن مجید کی 56 نمبر صورت ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام ہی انسان کو چونکا دیتا ہے۔ واقعہ یعنی وہ دن جو ضرور پیش آئے گا۔ یہ صورت انسان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی سچائی صاف صاف دکھا دیتی ہے۔ اس صورت کے اہم موضوعات۔ اس صورت میں 3 بہت بڑی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کا آنا ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسان اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ رزق، زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ قیامت کا منظر، سوچ بدلنے والا بیان۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر ایسے انداز میں کیا گیا ہے کہ انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین ہل جائے گی، پہاڑ ریت کی طرح بکھر جائیں گے، انسان حیرت اور خوف میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتہ، نہ طاقت، صرف اور صرف اعمال بولیں گے۔ قیامت کے دن انسانوں کے 3 گروہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا پر ترجیح دی، نیکیوں میں سبقت کی، برائیوں سے بچنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ سکون میں ہوں گے، امن میں ہوں گے اور اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے۔ نمبر 2، نیک لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان پر قائم رہے، عبادت کرتے رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے سکون، نعمتیں اور ہمیشہ کی خوشی ہوگی۔ نمبر 3، بدقسمت لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں گم رہے، اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے، آخرت کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ ان کے لیے سخت پکڑ اور تکلیف دہ انجام ہوگا۔ سورہ واقعہ اور رزق کی برکت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس صورت کی سب سے زیادہ مشہور فضیلت رزق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے دل سے رزق کا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ صورت سکھاتی ہے کہ رزق دینے والا نوکری نہیں، کاروبار نہیں، انسان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بزرگان دین کا معمول، نیک لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو یہ صورت یاد کرواتے تھے تاکہ وہ محتاجی کے خوف سے آزاد رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ صورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور۔ اس صورت میں انسان سے سوال کیا جاتا ہے، کیا تم بیج اگاتے ہو؟ کیا تم بارش برساتے ہو؟ کیا تم زندگی دیتے ہو؟ جواب صاف ہے، نہیں،
یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے تنگی کو آسانی میں بدل دے اور جب وہ چاہے آسانی کو آزمائش بنا دے۔ آج کے دور میں سورہ واقعہ کیوں ضروری ہے؟ آج کا انسان بے چین ہے، خوف میں مبتلا ہے، کل کے بارے میں پریشان ہے۔ یہ سورت انسان کو یہ سکھاتی ہے، جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو رزق تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ سورہ واقعہ پڑھنے کا بہترین وقت، اگر آپ اس سورت کو رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد یا صبح کے وقت پڑھیں اور اس پر یقین رکھیں تو آہستہ آہستہ دل کا سکون واپس آنے لگتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، حالات سے تک چکے ہیں، مستقبل سے ڈر رہے ہیں تو اس سورت کو اپنا ساتھی بنا لے۔ یہ سورت خوف کو یقین میں بدلتی ہے اور بے سکونی کو سکون میں۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھ اور انجام کو بہترین بنا دے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔